بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کا لفظ انسیت سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق جس میں محبت اور لگاؤ کا مادہ پایا جاتا ہو۔ اسی وجہ سے انسان ایک دوسرے انسان کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جانور بھی اس صفت کی بدولت انسان سے مانوس ہوتے ہیں۔ اس فطرتی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ انسان ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، لیکن والدین کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ رشتوں اور تعلق کا ایک خوبصورت سلسلہ لے کر آتا ہے۔ والدین کا تعلق، بہن بھائیوں کا تعلق، دادا دادی، نانا نانی کا تعلق، یہ وقت کے ساتھ ساتھ تعلق کا دائرہ دوست، کلاس فیلوز، کولیگز اور پارٹنرز تک جا پہنچتا ہے۔ کوئی انسان کا نصیب ہوتا ہے کہ اس کو مخلص اور وفادار دوست مل جاتے ہیں، اور ان کی بدولت وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کی زندگی اس نعمت سے خالی ہوتی ہے۔ تعلق اور رشتے کے اعتبار سے اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں دو انتہائیں ملتی ہیں۔ ایک انتہا وہ ہے جس میں انسان سب رشتوں سے لاتعلق بن جاتا ہے اور صرف اپنی دنیا بسا لیتا ہے، اور دوسری انتہا وہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں کو ہی اپنی دنیا سمجھ بیٹھتا ہے اور صبح و شام گپ شپ اور محفلوں میں گزارنے لگتا ہے۔ یہ دونوں صورتحال اچھی اور معیاری زندگی سے دور لے جاتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو مردم بیزار ہوں، ان کی اس عادت کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ رشتوں سے پیدا ہونے والی اذیت کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے یہ رشتوں سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل آلات ہیں، جو انہیں انسانوں سے دور لے جاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے وہ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی تنہائی کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز عارضی طور پر شاید انہیں کچھ فائدہ دے دے، لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی معاشرتی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی ایک قسم اور بھی ہے جو مردم بیزار نہیں ہوتے۔ وہ اس معاشرے میں سب کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن لوگ ان سے بیزار ہوئے ہوتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں میں مندرجہ ذیل خامیاں پائی جاتی ہیں، ان سے کوئی بھی شخص تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ نمبر 1 ہے بد اخلاقی۔ بد اخلاقی تو جانوروں کو بھی پسند نہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک چیز جو جانوروں کو بھی پسند نہیں، وہ شعور رکھنے والے انسان کو کیسے پسند ہوگی۔ بد اخلاق انسان کا سوشل بینک نہیں بنتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے خود پرستی۔ ہر وہ انسان جو اپنی ذات کے عشق میں مبتلا ہو اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہو، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے انسان کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان۔ ایسا شخص بھی بہت جلد اپنا وقار کھو دیتا ہے، اور اچھے لوگ رفتہ رفتہ اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے لالچ۔ ایسا انسان جو ہر وقت اپنا کام نکلوانے کی فکر میں ہوتا ہے اور لوگوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بھی بہت جلد تنہا رہ جاتا ہے۔ عموماً ایسے افراد نے اچھائی کا نقاب اوڑھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ معاملات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی اچھائی صرف اور صرف اس مقصد کے لیے تھی تاکہ وہ اپنا کام نکلوا سکے۔ نمبر 4 ہے بدگمانی۔ ہر وہ شخص جو بلا کسی وجہ کے بدگمانی کا شکار ہو اور ہر بات میں منفی پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، تو اس کے ساتھ بھی لوگ تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔ شک محبت کی کینچی ہے۔ کسی بھی رشتے میں جب شک آ جاتا ہے تو وہ اس رشتے میں دراریں ضرور لاتا ہے۔ زندگی کی مثال بس کی طرح ہے۔ ایسا شخص جب ہر دوسرے شخص کو بدگمانی کی بنا پر اپنی زندگی کی بس سے اتارے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس بس میں تنہا رہ جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں تعلق اور معاشرتی کمزوریوں کی۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ اتنا میٹھا نہ بنو کہ لوگ نگل لیں، اور نہ ہی اتنا کڑوا کہ لوگ تھوک دیں۔ بہترین انسان وہی ہے جو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے۔ نہ تو اتنا سخت مزاج بننا چاہیے کہ لوگ ملنا ہی چھوڑ دیں، اور نہ ہی اتنا نرم مزاج کہ کوئی بھی انسان جب چاہے آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ شعوری اور فکری لحاظ سے اتنا پختہ نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ اپنے لیے کچھ اصول طے کر کے زندگی گزارتے ہیں تو متکبر اور سخت مزاج لوگ کا لیبل آپ پر لگ جاتا ہے۔ اگر آپ نرم مزاجی اپناتے ہیں تو پھر لوگ اس کا اس قدر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بنیادی اخلاقیات کو ہی بھول جاتے ہیں اور آپ کی ذاتی زندگی کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔
رشتے اور تعلق کے سلسلے میں چند معاشرتی کمزوریوں کی نشاندہی ذیل میں کی گئی ہے۔ نمبر 1 ہے توقع امید۔ عام طور پر جب کسی کے ساتھ تعلق یا دوستی بنائی جاتی ہے تو اس سے بہت زیادہ توقعات لگائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی توقع یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شخص ہمارے کام آئے گا۔ نمبر 2 ہے بیجا مداخلت۔ دوستی یا تعلق رکھنے والا شخص بعض اوقات ان ذاتی چیزوں کے بارے میں بھی متجس ہوتا ہے جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی بالکل الگ تھلگ ہے اور اس پر صرف آپ کا حق ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے بغیر اطلاع ملاقات۔ بعض لوگ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ملاقات کرنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بنی بنائی روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ کسی ضروری کام میں مصروف ہوں اور ان کو پورا وقت نہ دے سکیں تو یہ لوگ اس حد تک ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس ڈیجیٹل دور میں اطلاع دینے کا کام بے حد آسان ہو گیا ہے۔ آپ کسی کو بھی ٹیکسٹ میسج، فون کال یا ای میل کے ذریعے اپنی آمد کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کے پاس اطلاع دے کر آئیں گے تو اس کی روٹین بھی خراب نہیں ہوگی اور وہ آپ کو مکمل وقت دے کر آپ کی بھرپور مہمان نوازی کر سکے گا۔ نمبر 4 ہے آپ کے تعلق کو استعمال کرنا۔ بعض دفعہ ایک شخص آپ سے تعلق جوڑ لیتا ہے اور پھر اس تلاش میں ہوتا ہے کہ آپ کے حلقہ احباب سے اہم لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا حوالہ دے کر تعلق بنا لے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں سے اپنا کام نکلوایا جائے۔ نمبر 5 ہے احسان جتلانا۔ لوگوں کے اس جنگل میں بعض اوقات آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو بظاہر بڑے نیک اور پارسا، خوش اخلاق اور ہر وقت آپ کی خاطر جان نشاور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسے اگر کبھی وہ آپ کے کسی کام آئے تو پھر ہر جگہ اس کا ڈڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر شخص کو یہ جتلاتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے فلاں فلاں خدمات انجام دی ہیں۔ نمبر 6 ہے ناجائز کاموں کی سفارش۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اخلاقیات اور دینی احکام ہر رشتے سے مقدم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق کی اطاعت کے لیے خالق کی نافرمانی نہ کرو۔ بعض دفعہ کسی غیر اخلاقی کام کے لیے بھی آپ کا کوئی دوست آپ کی سفارش چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نرمی کے ساتھ نہ کر دیں اور ان پر واضح بھی کر دیں کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ واضح رہے کہ کسی کو نہ کرنا بھی ایک فن ہے۔ یہ آپ کی اپنی بول چال کا کمال ہے کہ آپ کسی شخص کو اس انداز میں نہ بولیں کہ وہ ناراض بھی نہ ہو اور اپنی بات بھی واپس لے لے۔ نمبر 7 ہے پسند ناپسند۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست کسی دوسرے انسان سے تعلق ختم کر دیتا ہے اور پھر اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لیں۔ یہ چیز اصولی طور پر درست نہیں۔ ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور یہ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست ہی غلطی پر ہو۔ اپنا موقف دوسروں سے منوانا کسی طور بھی درست نہیں۔ اور آخر پر ہے دوست اور رشتے کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث کی روح سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دوسروں کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، صرف اس شوق میں کہ میرا پی آر سب سے زیادہ بن جائیں اور لوگ مجھ سے مرعوب ہو جائیں۔ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا خسارے سے خالی نہیں۔ ایسا تعلق جو کل آپ کے گلے پڑ جائے اور اس کی وجہ سے آپ کی نیک نامی پر حرف آ جائے تو اس سے تعلق نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ واسف صاحب کہتے ہیں، دوست وہ جو غم کو ہلکا کر دے اور خوشی کو زیادہ کر دے۔ ان کا ایک اور قول ہے، دوست وہ جو آپ کو آپ کی خامی بتائے اور دوسروں کو آپ کی خوبی بتائے۔ یہ ایک بہترین اصول اور پیمانہ ہے جس کی بنا پر آپ اپنے لیے کسی تعلق کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تعلق رکھنے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسرے انسان پر بوجھ نہ بنے، بلکہ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ دوسروں کا بوجھ ہلکا کرنے والے بنیں۔ کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ختم کرنا ہو تو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم کریں۔ زندگی میں ہر انسان کو ہزاروں معاملات شروع اور ختم کرنے پڑتے ہیں، لیکن انسان اور اس کے ساتھ بنے تعلق کی اہمیت ہر وقت رہنی چاہیے۔ معاملہ رہے یا نہ رہے، لیکن ایک دوسرے کو اتنی گنجائش ضرور دینی چاہیے کہ آپس کا تعلق برقرار رہے۔ عظیم انسان اپنے ساتھ جڑے رشتے اور تعلق کو کبھی نہیں چھوڑتا،
बल्कि आखिर वक्त तक जोड़ने की कोशिश करता है। अगर आपका कोई रिश्ता या ताल्लुक़ ऐसा है जो आपके ख्याल में कमज़ोरी का शिकार हो रहा है, तो अव्वल पूरी कोशिश करें कि इस रिश्ते को किसी न किसी सूरत बहाल कर लें। अगर वो शख्स रिश्ता ख़त्म करने पर बज़िद है तो फिर आप सब्र से काम लें और जैसे भी हालात हों इन्हें कबूल कर लें। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में ताल्लुक़ रखने वाले लोग थोड़े हों, लेकिन ऐसे ज़रूर हों जो आखिर तक चल सकें, आपके दस्ते बाजू बन सकें, और आप जब भी मुश्किल हालात के भंवर में फंस जाएं तो वो आपका हाथ थाम सकें। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।